بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ تو بچوں 2025 سیکنڈ اینول ایگزام میں موجود MCQs، شارٹ سوالات اور لانگ سوالات آج کی اس ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کیے جائیں گے کلاس 11th اسلامیات کے۔ تو دھیان سے بچوں آپ نے ساری ویڈیو کو سننا ہے اور یاد کرنا ہے۔ پہلا MCQs ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے جس عمل پر خاموشی اختیار فرمائی ہو اسے کہا جاتا ہے، تو اسے بھی حدیث کہتے ہیں، اور وہ حدیث سے تقریری ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا کہ حدیث کی 3 اقسام ہیں۔ ایک حدیث قولی جو نبی پاک نے ارشاد فرمایا، حدیث فعلی نبی پاک نے جو کام کر کے دکھایا ہو، اور حدیث تقریری کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہو اور آپ نے خاموشی اختیار کی ہو۔ اور حدیث قدسی یہ وہ حدیث ہے کہ جس میں بیان اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے اور الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے بچوں وقوف عرفات ڈیش ذی الحجہ کو کیا جاتا ہے۔ وقوف عرفات حج کا ایک رکن ہے اور یہ 9 ذی الحجہ کو کیا جاتا ہے۔ تیسرا ہے کہ معدنیات کے مال پر ڈیش ادا کیا جاتا ہے، تو معدنیات کے مال پر جو ہے وہ عشر ادا کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، عشر، اور یہ یاد رکھیے گا کہ عشر 2 ہوتے ہیں۔ ایک کہ بارش کا پانی ہے، بارش کا اگر پانی ہے تو عشر ہوگا آپ کا 10%، اور اگر جو ہے پانی جو ہے وہ بارش کا نہیں ہے، آپ کا اپنا ہے، تو پھر عشر جو ہوگا وہ ہوگا آپ کے پاس 5%۔ ٹھیک ہے، اور یہ یعنی عشر ہاف ہو جائے گا۔ اور خمس جو ہے یہ 5 کو کہتے ہیں، اور یہ مال غنیمت کے حصوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ صدقہ جو آپ اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرتے ہیں، صدقہ و خیرات اسے کہتے ہیں۔ اور فدیہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی شرعی کام یا عبادت نہیں کر سکتے تو جو مال آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد فورتھ ہے کہ عہد نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اگر کوئی مقروض مسلمان شخص وفات پا جاتا تو اس کا قرض کون ادا کرتا تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کا قرض ادا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد ہے جی بچوں ففتھ ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر تیر انداز دستہ ڈیش پر تعینات تھا، تو وہ جبل رمات پر تعینات تھا۔ جبل رحمت یہ جو ہے میدان عرفات کے پہاڑ کو کہتے ہیں۔ جبل نور یہاں پہ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں غار حرا موجود ہے، اور جبل طور یہ وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جایا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد ہے 6 ہے کہ کسی شخص کے ساتھ اس کے رنگ و نسل یا مذہب کی وجہ سے اس کے ساتھ امتیازی سلوک کرنا یا اس سے کم تر جاننا ڈیش کہلاتا ہے، تو یہ تعصب کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور تکبر کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، ٹھیک ہے، دوسروں لوگوں سے اونچا سمجھنا، خود پسندی اپنے آپ کو پسند کرنا، اور نا انصافی کہ لوگوں کا حق کھا جانا۔ 7واں ہے علم الفرائض ڈیش کو کہتے ہیں۔ علم الفرائض کہتے ہیں علم المیراث کو، یعنی وراثت کے علم کو علم الفرائض کہتے ہیں۔ علم فقہ کہ روز مرہ میں جو پیش آنے والے مسائل ہیں قرآن و حدیث سے ان کا حل نکالنا۔ اور علم حدیث کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کا علم حاصل کرنا۔ اور علم القرآن کے قرآن کا علم حاصل کرنا کہ اس کے
اسباب، اس کے نازل ہونے کی وجہ اور اس میں موجود احکامات۔ اور 8واں ہے کہ قاضی شریح کی عدالت میں کس خلیفہ راشد کا مقدمہ پیش ہوا؟ تو وہ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کا مقدمہ پیش ہوا کہ ان کی ذرا جو ایک یہودی کے ساتھ جو ان کا معاملہ تھا، تو اس معاملے میں حضرت علی جو خلیفہ بھی تھے مگر قاضی کی عدالت میں پیش ہو گئے۔ 9 ہے کہ قرآن مجید میں آیات احکام کی تعداد تقریباً 500 ہے، اور صحیفہ سجادیہ ڈیش کی دعاؤں اور مناجات کا مجموعہ ہے۔ یہ حضرت زین العابدین کی دعاؤں اور مناجات کا مجموعہ ہے۔ اب شارٹ سوالات دیکھتے ہیں بچوں۔ اب بچوں سوالات آپ کے سامنے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ حج قران سے کیا مراد ہے؟ حج قران سے مراد حج اور عمرہ دونوں کی ایک ساتھ نیت کر کے ایک ہی احرام میں مناسک ادا کرنا ہے۔ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھولا نہیں جاتا بلکہ حج مکمل ہونے پر ہی کھولا جاتا ہے۔ اور دوسری سائیڈ ہے کہ منکر نکیر کون ہیں اور ان کی ذمہ داریاں بیان کریں۔ منکر اور نکیر 2 فرشتے ہیں جن کی ذمہ داری قبر میں مردوں سے ان کے رب، دین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوال و جواب کرنا ہے۔ اور ہے جی پھر اس کے بعد دوسرا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بیان کیے گئے کوئی سے دو جنگی آداب کا ذکر کیجیے۔ تو دوران جنگ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کیا جائے، فصلوں، پھلدار درختوں اور عبادت گاہوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اور دوسری سائیڈ ہے کہ ازواج محترات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی مشاورت کی کوئی مثال بیان کیجیے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صحابہ کرام نے احرام کھولنے اور قربانی کرنے میں تاخیر کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت سلمہ رضی تعالیٰ عنہا سے مشورہ کیا۔ آپ رضی تعالیٰ عنہا کے مشورے پر عمل کرنے سے صحابہ نے بھی فوری پیروی کی اور مسئلہ حل ہو گیا۔ تیسرا ہے کہ شریعت کے کس مقصد کے تحت منشیات کو حرام قرار دیا گیا ہے؟ تو شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے حفاظت عقل کے تحت منشیات کو حرام قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ عقل کو معطل کرتی ہیں۔ اور دوسرا ہے کہ قرآن مجید میں تعصب کی کن الفاظ میں مذمت کی گئی؟ قرآن مجید نے نسل اور قبیلے کے تعصب کو ختم کرتے ہوئے فضیلت کی بنیاد تقویٰ کو قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، سورۃ الحجرات میں ارشاد ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اور اس کے بعد فورتھ ہے کہ اسلامی قانون وراثت کے تحت والدین کا اولاد کی جائیداد میں کتنا حصہ ہے؟ اگر مرنے والی اولاد کے بچے اولاد موجود ہو، ٹھیک ہے، تو ماں اور باپ دونوں میں سے ہر ایک کو جائیداد کا چھٹا حصہ یعنی 1/6 1/6 حصہ ملتا ہے۔ اگر مرنے والے کی کوئی اولاد نہ ہو تو ماں کا حصہ، ٹھیک ہے، 1/3 یعنی 1/3 ہوتا ہے، اور باقی جو وراثت ہوتی ہے اس پر باپ کا حق ہوتا ہے۔ اور معاون عملے کے کوئی سے 2 حقوق بیان کیجیے کہ اجرت کے وقت اور مناسب ادائیگی یعنی مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دینا، حسن سلوک اور ان کی طاقت یا گنجائش سے زیادہ کام کا بوجھ نہ ڈالنا۔ اور 5واں ہے کہ سوشل میڈیا کے استعمال کے کوئی سے 2 آداب بیان کیجیے کہ کسی بھی خبر یا معلومات کو آگے شیئر کرنے سے پہلے اس کی اچھی طرح تصدیق کرنا، دوسروں کی عزت اور رازداری یعنی کہ پرائیویسی کا احترام کرنا، اور گالی گلوچ یا بدگوئی سے پرہیز کرنا۔ اور قرآن مجید کی عالمگیریت کتاب ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کی ہدایت کسی خاص قوم، ملک یا زمانے کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ یہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں اور پوری دنیا کے لیے دائمی سرچشمہ ہدایت ہے۔
اب بچوں یہ 4 لانگ سوالات ہیں، تو ان کے جو جواب ہے وہ اسکرین پر آپ کے سامنے ہے، تو ان کو ایک دفعہ بچوں آپ نے لازمی طور پر ریڈ کرنا ہے۔ اب بچوں آپ کے سامنے یہ 2 احادیث ہیں اور ان کا ترجمہ بھی ساتھ لکھا ہوا ہے، تو اب آپ کا جو سوال آئے گا اس میں آپ نے ترجمہ بھی خود لکھنا ہوگا، اور عملی زندگی میں اس حدیث کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ بھی آپ نے خود لکھنی ہوگی۔ تو یہ 2 احادیث اہم ہیں، اس کا ترجمہ اور عملی زندگی میں اس احادیث کا جو تعلق ہے وہ بھی آپ نے ان 2 کا لازمی یاد کرنا ہے۔ اچھا بچوں، 2025 سیکنڈ اینول میں ہی کچھ اور اہم MCQs ہیں، تو ان کو بھی بچوں آپ دیکھ لیجئے کہ کس غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے۔ تو 3 ہجری میں ہوا تھا غزوہ احد، اس میں شہید ہوئے تھے، اور نبی پاک کے سامنے والے دانت مبارک شہید ہوئے تھے۔ اب بعض روایات میں نیچے والے آتے ہیں اور بعض میں اوپر والے آتے ہیں، اسی لیے سامنے والے دانت مبارک شہید ہوئے تھے یہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا ہے کہ قرآن مجید کی تدوین کا کام کس مشہور قاری کے سپرد کیا گیا، تو یہ والا MCQ اس بار آپ کا نہیں آئے گا، کیونکہ قرآن مجید کا تمام حصہ جو ہے وہ آپ کے ناظرے کے پیپر میں شامل کر دیا گیا ہے۔ ویسے زید بن ثابت اس کا جواب ہے۔ توحید کا مطلب ہے ایک ماننا، اور عربی زبان میں ختم کے معنی ہے کہ مہر لگانا، ٹھیک ہے، کہ عربی زبان میں ختم اس چیز کو کہتے ہیں کہ اب اس میں مزید کوئی چیز ایڈ نہیں کی جا سکتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر جو ہے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور زبور جو ہے یہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اور 6 ہے آپ کے پاس کہ اسلام کی عمارت کتنے ستونوں پر اٹھائی گئی ہے؟ 5۔ روزے کو فرض کرنے کی حکمت عملی تقویٰ کا حصول ہے۔ حدیث کے مطابق والدین کا نافرمان جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ مسلمانوں سے مالی مدد طلب کی گئی تو کون گھر کا سامان لے آیا؟ تو غزوہ تبوک جو 9 ہجری میں ہوا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر کا سارا مال اور حضرت عمر فاروق اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے تھے۔ صحیفہ صادقہ، صحیفہ صادقہ جو ہے یہ احادیث کی کتاب ہے جو نبی پاک کے دور میں نبی پاک کی اجازت سے حضرت جو ہے عبداللہ بن عمرو بن العاص نے، ٹھیک ہے، مرتب کی تھی۔ یہ
بچوں کچھ اور شارٹ سوالات ہیں تو ان کے جوابات بھی سن لیجئے کہ عقیدہ آخرت سے کیا مراد ہے۔ عقیدہ آخرت سے مراد یہ پختہ یقین رکھنا کہ یہ دنیا عارضی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی اور تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ یا صفات میں شرک سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفات جیسے علم غیب یا خالق ہونا یا حاجت روائی میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا یا یہ سمجھنا کہ کوئی اور بھی ان صفات کا مالک ہے۔ نماز کی اہمیت کے بارے میں کسی ایک آیت کا ترجمہ لکھیں تو سورۃ العنکبوت میں ہے کہ بے شک نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ مسلمان حج کے دوران جانور کیوں قربان کرتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد تازہ کرنے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے نصاب سے کیا مراد ہے؟ نصاب سے مراد مال کی وہ کم از کم مقدار ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، مثلاً 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس مال پر پورا 1 سال گزر چکا ہو۔ جہاد اکبر کسے کہتے ہیں؟ اپنے نفس کی برائیوں اور ناجائز خواہشات کے خلاف جنگ کرنے کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے۔ اور اسلام میں غیبت کن صورتوں میں جائز قرار دی گئی ہے؟ تو کسی ظالم کے خلاف فریاد کرنے، کسی برائی کو روکنے کے لیے اطلاع دینے یا شرعی مسئلے کی وضاحت کے لیے غیبت کی اجازت ہے۔ بیوی کے شوہر پر کوئی سے 2 حقوق لکھیں تو حق مہر کی ادائیگی اور نان و نفقہ یعنی رہائش، لباس اور خوراک کی فراہمی۔ اس کے بعد 5واں ہے کہ ذکر الہی کی اقسام تحریر کریں تو ذکر الہی کی 3 اقسام ہے: ذکر لسانی یعنی زبان سے ذکر، ذکر قلبی یعنی دل سے ذکر کرنا، ذکر عملی یعنی اعمال کے ذریعے۔ یتیموں کے حقوق کے بارے میں کوئی ایک حدیث یا اس کا ترجمہ لکھیں تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح قریب ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں سے اشارہ فرمایا تھا۔ غیبت اور اتہام میں کیا فرق ہے؟ تو غیبت کسی کی پیٹھ پیچھے ایسی سچی بات کرنا جو اسے ناگوار گزرے، جبکہ اتہام یعنی بہتان کسی پر ایسی جھوٹی بات منسوب کرنا جو اس میں نہ ہو۔ منافق کی کتنی اقسام ہیں؟ ان کے نام لکھیں تو منافق کی 2 اقسام ہیں: منافق اعتقادی یعنی عقیدے کا منافق، اور منافق عملی یعنی اعمال کا منافق۔ اور منافق کی جو نشانیاں نبی پاک نے بتائی ہیں وہ 3 ہیں، ٹھیک ہے؟ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب اس کو کوئی جو ہے چیز امانت کے لیے دی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے، اور تیسری ہے وعدہ خلافی کرے۔ اور اصول 4 سے کوئی سی 2 کتابوں کے نام لکھے تو فقہ جعفری کی جو کتابیں ہیں ان میں الکافی ہے، اور پھر اور ایک اور کتاب ہے جی من لا یعذر الفقیہ، یہ اصول 4 کی 2 کتابیں ہیں۔ اور سنن ابی داؤد کے مؤلف کا پورا نام لکھیں تو ابی داؤد سلیمان بن اشد سجستانی، اور یہ نام جو ہے آپ کی بک میں جو ہے وہاں سے ایک دفعہ ان کو دیکھ لیجئے گا، احادیث والے حصے میں یہ موجود ہے۔ اور تمام آسمانی کتابوں کی مشترکہ تعلیمات کون سی ہیں؟ تو توحید، اللہ کو ایک ماننا، رسالت پر ایمان، آخرت کی فکر اور اچھی عادات۔ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کون سی ہے؟ تو قرآن مجید کی موجودہ ترتیب توقیفی کہلاتی ہے جو اللہ کے حکم سے نبی کریم نے مقرر فرمائی تھی۔ اب بچوں یہ 4 لانگ سوالات ہیں تو ان کے جوابات بھی آپ کے سامنے ہیں، تو ان کو آپ نے ایک دفعہ دھیان سے ریڈ کرنا ہے۔
یہ احادیث ہیں بچوں، تو ان کا ترجمہ اور ان کی جو عملی زندگی میں تفسیر ہے، عملی زندگی میں ان کا جو اطلاق ہے وہ بھی آپ نے پڑھنا ہے۔